میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس اہم کام کے لیے وقت نکالا اور یہ ذمہ داری سنبھالی ان ڈسکورس کے اوپر بطور ممبرز چیئرمین. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی بھاری ذمہ داری بھی ہے اور ایک اہم قومی خدمت بھی ہے. بھاری ذمہ داری اس طریقے سے کہ ان ڈسکورس کے حوالے سے جو ہماری کارکردگی رہی ہے کئی دہائیوں سے وہ کوئی قابل تعریف نہیں رہی. انفارچونیٹلی ہم سب جانتے ہیں اور اس کی بے شمار وجوہات ہیں. اور اس طرح ان ڈسکورس میں مس مینجمنٹ، کرپشن، لیک آف ویژن، ہر چیز جو ہے وہ سرایت کر گئی. آپ قابل احترام پاکستانی ہیں اور اپنے شعبوں میں آپ نے گراں قدر خدمات انجام دی ہیں. یوم آزادی کی آمد ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس حوالے سے بھی لائق مبارکباد ہے کہ ہم اپنے ڈسکورس کو ریفارم کر کے وہاں پر اچھے لوگوں کی تعیناتی کر کے یوم آزادی کی جو خوشیاں ہیں ان میں اضافہ کر رہے ہیں. مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ اپنی اس ذمہ داری میں پوری طرح کامیاب ہوں گے اور قومی خدمت کا یہ جو فریضہ ہے اس کو بہت احسن طریقے سے آپ اس کو نبھائیں گے. آپ جانتے ہیں کہ ہمارا جو بجلی کا نظام ہے، پاور سیکٹر، وہ ایک بہت بڑے اس کو چیلنج کا سامنا ہے، بلکہ انتہائی سخت چیلنج کا سامنا ہے. اور میری نظر میں اگر ہم بجلی کے اس نظام کو بہتر کرنے میں کامیاب ہو گئے اور اس میں جو ریکوائرڈ جو اس میں چینجز ہیں، ریفارمز ہیں، وہ لانے میں کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ پاکستان کی جو معیشت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ بہت تیزی سے آگے بڑھے گی. لیکن جس طرح وہ کہتے ہیں انگریزی میں ایزیئر سیڈ دین ڈن، اس کے لیے ہمیں کمر کسنا ہوگی، دن رات محنت کرنی ہوگی اور اپنی ذاتی پسند ناپسند سے بالا تر ہو کے ہمیں اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی ہوں گی. اس سارے پروسیس میں کئی مہینے لگے اور میں بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ اس پروسیس میں مجھ سمیت ہمارے جو وزیر ہیں سردار اویس لغاری صاحب اور جو سیکرٹری پاور تھے راشد ننگڑیال جو اس وقت چیئرمین FBR وہ اپنا اپوائنٹ ہو چکے ہیں، ان کی جگہ ڈاکٹر فخر عالم تشریف لائے ہیں سیکرٹری پاور، اور تمام متعلقہ اداروں نے مل کر اس اپوائنٹمنٹ کے اس بہت بڑے ایک فرض کو بہت احسن طریقے سے نبھایا. اور ہم نے کوشش کی کہ انتہائی شفاف طریقے سے میرٹ پر لوگوں کو، اپنے بھائیوں اور بہنوں کو آگے لے کے آئیں تاکہ وہ اس ڈسکورس جو کہ بالکل تباہی کا ان کو سامنا ہے اس میں بہتری لا کر ہم الٹیمیٹلی اس کی آؤٹ سورسنگ اور پرائیویٹائزیشن کی طرف بڑھیں. مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس ایک بڑے نیک کام میں جواں جذبوں کے ساتھ آپ کام کریں گے. جن ڈسکورس میں ابھی تاخیر ہوئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر ایک لیٹیگیشن کا معاملہ جاری ہے. انشاءاللہ امید ہے کہ وہ جلد اپنے اختتام پر پہنچے گا. اسی طریقے سے ہمارے آپ جانتے ہیں کہ جو بجلی چوری ہوتی ہے وہ تقریباً ایک اندازہ ہے کہ 500 ارب روپے کی سال کی بجلی چوری ہوتی ہے اور یہ ساری ملی بھگت ہے. بالکل میں اگر یہ بات نہ کہوں تو بات نامکمل رہے گی کہ ان ڈسکورس میں بڑے بڑے اچھے آفیسرز بھی ہیں، جو فیلڈ آفیسر جو ہیں بڑے اچھے ہیں، اچھے مینیجرز ہیں، لیکن جنہوں نے ان ڈسکورس کو تباہ کرنے میں
کوئی کسر نہیں چھوڑی، ان کی بھی کوئی کمی نہیں. اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا سب سے بڑا وہ چیلنج یہی ہے کہ کس طریقے سے بلوں میں ہیرا پھیری کی جاتی ہے، کس طریقے سے جو ایک کا بل دوسرے میں ڈال دیا جاتا ہے اور خانہ پوری کی جاتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہوگا. اور پھر ہم نے منسٹری نے اس کے اوپر دن رات ارگ ریزی کی ہے، محنت کی ہے کہ کس طریقے سے ہم انشاءاللہ اپنے اس نظام کو ریفارم کریں گے، اس میں ڈیپ اسٹرکچرل چینجز لے کے آئیں گے. تو آپ میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے فٹ سولجرز ہیں، اور آپ نے اس بارے میں آپ نے ایک اپنی بہترین صلاحیتوں کو آپ نے بروئے کار لانا ہے اخلاص کے ساتھ. میں اب جتنے بھی یہاں پر بھائی بہن بیٹھے ہیں یا زوم پر، میں شاید 1 2 یا 3 کو زیادہ سے زیادہ ذاتی طور پہ جانتا ہوں، شاید میں اس سے زیادہ آپ کو نہیں جانتا، لیکن میں نے صرف اور صرف ریلائی کیا جو آپ کے بارے میں، جو آپ کی ریپیوٹ ہے، آپ کی جو پروفیشنل جو ایکومن ہے، اس کے بارے میں جو بتایا گیا، اسی بنیاد پر ہم نے یہ فیصلے کیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے آپ کو اچھی طرح آگاہی اور اندازہ ہو جانا چاہیے کہ حکومت وقت کا 100% یہ ایک فیصلہ ہے کہ ہم نے انشاءاللہ اس نظام کو تبدیل کرنا ہے جس نے پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیا ہے. اس وقت جو سرکولر ڈیٹ ہے، جس کو گردشی قرضہ کہتے ہیں، وہ تقریباً 2300 ارب روپے ہے. اب آپ اندازہ کریں کہ 2300 ارب روپیہ یعنی 2.3 ٹریلین روپیز، یہ جو پاکستان کا جو سال گزرا ہے فائنینشیل ایئر 2023-24، ہمارا ٹوٹل جو ریسیٹس تھیں وہ 9 ٹریلین کی تھیں. تو آپ اس سے خوب اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ آلموسٹ 1/3 ہے، یعنی جو گردشی قرضہ. تو کیا یہ ملک چل سکتا ہے اتنے بھاری بھرکم بوجھ کے ساتھ، اتنے بے پناہ نقصانات کے ساتھ چل سکتا ہے؟ there is no question. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کے لیے دن رات محنت کرنی ہے. پھر اور بھی اس کے ساتھ چیزیں ملی ہوئی ہیں، جڑی ہوئی ہیں. لائن لاسز ہیں، ٹرانسمیشن سسٹم بڑا ویک ہے. ہمیں فی الفور آپ کو میں نے یہ آلریڈی یہ منسٹر پاور سے گزارش کر رکھی ہے، جو سابقہ جو سیکرٹری پاور ہیں، کہ سمارٹ میٹرنگ کی طرف ہمیں پائلٹ پروجیکٹ فوراً 3-4 ڈسکورس میں لے کے آنے چاہیے فی الفور. مجھے امید ہے کہ آج کی میٹنگ میں اس کے بارے میں بھی پریزنٹیشن دی جائے گی کہ اس کے ذریعے ہم یہ جو نظام میں جو خرابیاں ہیں بہت حد تک اس کے اوپر ہم قابو پا لیں گے. تو اس کے لیے ہمیں بڑی تیزی کے ساتھ کام کرنا ہے. چائنا کے ساتھ ہماری بات چیت جاری ہے. جو کول بیسڈ پاور پروجیکٹس ہیں انڈر سی پیک، ان کو ہم مکس کول کے ساتھ ہم چلائیں گے، جس سے تھر کول اور امپورٹڈ کول کی ایک ان کا مکس ہوگا، جس سے کہ پاکستان سالانہ $1 ارب کے قریب اینولی اپنی بچت کر سکے گا. زرعی مبادلہ کی جو خرچ ہوتے ہیں ہمارے قیمتی جو امپورٹ کرتے ہیں فیول، اور اس کے اوپر جو انویسٹمنٹ ہوگی ٹو امپرووائز دا بوائلرس، اس کے اوپر بھی ہم چین کے ساتھ پوری طرح ہماری بات چیت چل رہی ہے، اور وہ حوصلہ افزا ہے. میں اس کی تفصیل میں اس وقت نہیں جانا چاہتا. اسی طریقے سے آپ کے یہ اوور آل سسٹم کی بات کر رہا ہوں کہ ایسے بعض بالکل گھسے پھٹے جو پروجیکٹس ہیں جو کہ امپورٹڈ فیول کے اوپر وہ چلتے تھے، وہ بند پڑے ہیں. ان کی تنخواہیں ان کی وہ جا رہی ہیں، اربوں روپے سال کی تنخواہیں دی جا رہی ہیں، پرکس اینڈ پریولیجز دیے جا رہے ہیں. بعض پلانٹس سکریپ ہو چکے ہیں، اس کو بھی تنخواہیں جا رہی ہیں. تو یہ وہ چیلنجز ہیں جس کا آج پاور سیکٹر کو سامنا ہے. اسی طریقے سے میں نے 10-12 سال پہلے پلانٹس لگائے تھے حکومت پاکستان نے، LNG پلانٹس میاں نواز شریف صاحب کی لیڈرشپ میں، اور وہ دنیا کے بہترین پلانٹس ہیں آج بھی. ان کی جو
ٹربائنس کی ان کی جو ایفیشنسی ہے وہ تقریباً 63% 64% ہے. اس سے پہلے جتنے بھی آپ جانتے ہیں پلانٹس لگے ہیں کسی کی بھی 52-54% سے اوپر ایفیشنسی نہیں ہے. اور یہ پلانٹس جو لگائے گئے بغیر کسی خود نمائی میں جائے، یعنی نیپرا کا جو ٹیرف تھا $8.5 لاکھ پر میگا واٹ، اس کے مقابلے میں آدھی قیمت پہ لگے $4.5 لاکھ پر میگا واٹ. اور مینٹیننس آپریشن کانٹریکٹس اس کے علاوہ ہیں. تو بغیر کسی تفصیل میں جائے اور کسی خود نمائی کی جائے، میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو کام اگر انسان فیصلہ کر لے کہ ہم نے کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ پر بڑی مدد فرماتے ہیں، اور اس میں طریقے نکل آتے ہیں. اور اگر نیت بد ہو اور یہ نیت یہ ہے کہ ہم نے لوٹ مار کرنی ہے اور کوئی چیز چھوڑنی نہیں، تو پھر تباہی جو ہے وہ پھر سامنے ہوتی ہے، مقدر میں تباہی ہوتی ہے اور کچھ نہیں ہوتا. تو فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ تباہی سے بچنا ہے اور خوشحالی کی طرف جانا ہے. تو آج میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے ایک اعزاز ہے کہ میں آنریبل بورڈ ممبرس سے میں گوش گزار ہوں، اور جو میں نے گزارشات کی ہیں وہ بہت ہی اہم ہیں، اور مجھے امید ہے کہ آپ مل کر لائک اے ٹیم اس کے اوپر آپ بہتری لے کے آئیں گے. آج آپ یقین کر لیں کہ اس وقت دن رات ایک ہی کام ہمارا جو محکمہ ہے، منسٹر پاور، سیکرٹری پاور، فائنانس منسٹر، سیکرٹری فائنانس، اور دوسرے جو منسٹر پیٹرولیم، سیکرٹری پیٹرولیم، اور دوسرے جو متعلقہ ادارے ہیں، وہ صرف ایک ہی کام پر ان کی سوچ ہے کہ کس طریقے سے بجلی کی قیمت ہم نے کم کرنی. کیونکہ اگر بجلی کی قیمت ہم کم نہیں کریں گے گھریلو صارفین کے لیے، خالی صرف ان کے لیے نہیں، زراعت کے لیے، صنعت کے لیے، تجارت کے لیے، ایکسپورٹس کے لیے، دکانداروں کے لیے، تو ہماری معیشت جو ہے وہ اس گرداب سے نہیں نکل سکے گی. کیونکہ جب تک کہ قیمت لاگت جو ہے مصنوعات کی وہ کم نہیں ہوں گی تو آپ اپنی مصنوعات کو عالمی منڈیوں میں آپ اس کو ایکسپورٹ نہیں کر سکیں گے. قیمت لاگت زیادہ ہونے کی بنا پر بجلی وہ ایک واحد فیکٹر ہے. خاص طور مجھے پتا ہے کہ اسٹیل انڈسٹری میں میجر را مٹیریل بجلی ہے، کیونکہ وہاں پر کنزمپشن بجلی کی الیکٹروڈس کے ذریعے ہوتی یہی ہے، اور اس طرح دوسری بھی صنعتیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بجلی کی قیمتیں کم ہونا اور بجلی کے نظام کو ایفیشنٹ بنانا، یہ وہ واحد ایک فیکٹر ہے جس سے کہ ہماری جو اکانومی جو ہے وہ دوبارہ پاؤں پہ کھڑی ہو سکتی ہے. تو مجھ سمیت پوری حکومت، SIFC، تمام ادارے اس میں دن رات وہ مصروف ہیں کہ کس طریقے سے ہم بجلی کی قیمتوں کو کم کریں اور کس طریقے سے ہم اپنی معیشت کو بحال کریں. میں یہاں پر یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ میں سے جو آنریبل ممبرس اس کام کو کامیابی سے ہم کنار کرانے کے لیے اپنی تمام توانائیاں وہ اس میں صرف کریں گے، وہ یقیناً قوم کے ہیروز کہلائیں گے، وہ ہمارے سروں کے تاج ہوں گے. اور جو لوگ اور جو ڈسکوز اب بھی اپنی کارکردگی کو بہتر نہیں بنائیں گے، then we will not spare them. There will be no compromise at all. I mean, this must be understood loud and clear کہ ہماری پوری توجہ پاکستان کی معیشت کو بحال کرنے کے لیے صرف ہو رہی ہے، تمام توانائیاں، اور اس میں جو ہمارے ساتھی ہیں ان کو ہم انشاءاللہ پبلک ریکگنیشن دیں گے، اور جو اس میں ہمارے شامل حال نہیں ہوں گے they will be not part of our team. اور میں یہ بھی بتا دوں کہ جو ماضی قریب میں جو ڈسکس تھے اس میں کئی سیاسی بھرتیاں تھیں، کئی ذاتی بھرتیاں تھیں، سب کا خاتمہ کیا گیا. اور اس میں کریڈٹ دوں گا منسٹر پاور کو کہ انہوں نے اس میں میری جو گائیڈ لائن تھی اس کو پوری طرح عمل کیا.
فارمر سیکرٹری نے اس کے اوپر پوری طرح عمل کیا اور ہم نے ان کو پورا سپورٹ کیا اس معاملے میں. تو میں ان الفاظ کے ساتھ آپ سب کا ایک مرتبہ شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہوں گا. ناظرین، وزیر